جنگ خندق کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مسلمانوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد خندق کی کھدائی میں مشغول تھی۔ بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی بھی دستیاب نہ تھی، پھر بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور شدید لگاؤ کے سبب آپ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے تھے۔ بھوک کی شدت سے نڈال ہو جاتے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھوک برداشت کر سکیں۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے تھے اور خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ مشغول تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ سے ایک پتھر باندھا ہوا دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہمیں دکھائے۔ خندق کی کھدائی کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1000 اور واقدی کی روایت کے مطابق 3000 بتائی گئی ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران کئی معجزات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ ہم یہاں ایک صحابیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا بیان ہے کہ میری والدہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور 2 مٹھی کھجوریں دے کر کہنے لگیں، انہیں اپنے والد بشیر اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ وہ دوپہر کے کھانے میں کچھ کھا لیں۔ میں کھجوریں لے کر اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں نکلی۔ وہ دیگر صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول تھے۔ مجھے انہیں تلاش کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور پوچھنے لگے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ چند کھجوریں ہیں جنہیں دے کر میری امی نے میرے ابو اور ماموں کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ دوپہر کے کھانے میں کچھ کھا لیں۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں مجھے دے دو۔ میں نے کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں۔ آپ کی ہتھیلیاں نہیں بھریں۔ پھر آپ کے حکم سے چادر بچھائی گئی اور آپ نے چادر پر کھجوریں پھیلا دیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، اہل خندق کو آواز دو کہ وہ آ کر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ یہ آواز سنتے ہی خندق کی کھدائی کرنے والے تمام صحابہ کرام دسترخوان پر حاضر ہوئے اور کھجوریں تناول کرنے لگے۔ اہل خندق کھجوریں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔ سارے اہل خندق کھا کر واپس ہو گئے مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گر رہی تھی۔ معزز سامعین، واضح رہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران اس قسم کے کئی موجزانہ برکات کا ظہور ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔